بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرحومیت عمل کتاب کے نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں. آج ہم 7ویں نوع کو شروع کریں گے. تو اس کا جو پہلا جملہ ہے وہ ہے کہ النوع السابع اسماء تجزم الفعل المضارع حال کونها مشتملۃ علی معنى ان. اس کی ترکیب کریں تو سب سے پہلے النوع آیا جو کہ اسم ہے، الف لام ہے اس پر، اور پھر اس میں معرفہ ہے. اس کے بعد آگے پھر آ گیا السابع، یہ بھی اسم معرفہ ہے. تو دو معرفہ اکٹھے آ جائیں تو موصوف صفت بنتے ہیں. تو یہ موصوف صفت بنیں گے کہ النوع موصوف السابع اس کی صفت ہوگا. تو موصوف صفت مل کر اب کیا بنائیں گے تو یہ آگے دیکھ کر پتہ چلے گا. آگے ہے اسماء جو کہ نکرہ ہے، اس پر تنوین آ گئی اور یہ کسی کا نام نہیں ہے تو پتہ چلا کہ یہ نکرہ ہے. پہلے معرفہ ہو اس کے بعد نکرہ آ جائے تو وہ مبتدا خبر بنتے ہیں. تو النوع السابع موصوف صفت مل کر مبتدا ہو گئے، اسماء یہ پھر اس کی خبر ہوگی، لیکن اس کا تعلق آگے بھی ہے تو مل ملا کر. تو اسماء یہ اس میں نکرہ ہے. اس کے بعد آگے ہے تجزیم جو کہ فعل مضارع کا صیغہ ہے. جب فعل ہے تو پتہ چلا پھر آگے مل کر یہ جملہ بنے گا. تو نکرہ کے بعد جملہ آ جائے تو وہ بھی موصوف صفت بنتے ہیں. تو اسماء موصوف بن جائے گا اور تجزیم یہ پھر جملہ ہو کر اس کی صفت ہوگا. تو اس کو حل کرتے ہیں. تو تجزیم یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، صیغہ واحد مؤنث غائب. تو مضارع کا یہ جو صیغہ ہوتا ہے واحد مؤنث غائب اور واحد مذکر غائب، ان کا فاعل اندر بھی ہو سکتا ہے اور باہر بھی ہو سکتا ہے. لیکن جب یہ دونوں صیغیں درمیانے کلام میں آئیں، جس طرح یہاں پر یہ درمیانے کلام میں ہے، تو پھر اکثر طور پر ان کا فاعل اندر ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی اس کا فاعل اندر ہے، ہی ضمیر اس میں اس کا فاعل ہے اور وہ لوٹ رہی ہے موصوف کی طرف. اس کے بعد جب فعل فاعل ہو گیا تو پھر آگے جو ہوگا وہ پھر منصوبات میں سے ہی ہوگا. تو منصوبات میں پھر اکثر طور پر مفعول بھی ہی ہوتا ہے، باقی بھی ہو جاتے ہیں لیکن اکثر طور پر مفعول بھی ہی ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہے کہ آگے الفعل المضارع کہ یہ بھی دو اسم ہے، دونوں معرفہ ہیں تو یہ موصوف صفت ہوں گے کہ الفعل موصوف اور المضارع یہ اس کی صفت ہے. مضارع کو بھی حل نہیں کریں گے، یعنی اس کے اندر سے ضمیر وغیرہ نہیں نکالیں گے کیونکہ اب اس میں اسمیت غالب آ چکی ہے، یہ ایک اصطلاح بن چکی ہے اس وجہ سے. تو یہ موصوف صفت مل کر یہ مفعول بھی ہو جائے گا. اس کے بعد پھر آگے ہے حال کونھا. اس کو ہم نے منصوب ہی پڑھا اس لیے ایک فاعل مرفوع ہوتا ہے وہ ہمیں مل گیا ہے. تو اب پھر یہ منصوبات میں سے کوئی ہوگا، مجرورات میں سے بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ مجرورات دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو حرف جر کا مدخول اور یہاں پر حرف جر نہیں ہے پیچھے، یا پھر وہ مضاف الیہ ہے. تو یہاں پر بھی پیچھے مضاف نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ یہ پھر جب مرفوع بھی گیا مجرور بھی گیا تو پیچھے منصوب بچا. تو منصوبات میں سے ہم نے اس کو دیکھنا ہے. تو منصوبات پھر 12 ہیں. تو ان میں سے اس کو کیا مفعول بھی بنا سکتے ہیں؟ تو وہ نہیں بنا سکتے. اس کا معنی دیکھنا ہے کہ یہاں پر کیا ہے. حالہ یہاں پر وقتہ کے معنی میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ معنی ترجمہ کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بیان ہے کہ یعنی کہ 7ویں نوع ایسے اسماء کے بیان میں ہے جو اسماء فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں. آگے پھر اس کا بیان ہے کہ کس وقت دیتے ہیں، کیونکہ یہ جو جن اسماء کا ذکر ہے ہر وقت وہ فعل مضارع کو جزم نہیں دیتے. جس طرح ان میں ایک من ہے، تو من اب استفہامیہ یا موصولہ ہوگا تو وہ فعل مضارع کو جزم نہیں دے گا. من اسی وقت ہی فعل مضارع کو جزم دے گا جب وہ حرف ان کے معنی پر مشتمل ہوگا. تو وہی یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ حال بمعنی وقتہ ہے کہ وقتہ کونھا مشتملۃ علی معنی ان، کہ یہ اس وقت فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں اسماء جس وقت یہ ان کے معنی پر مشتمل ہوتے ہیں. تو اس سے ثابت ہو گیا کہ حال یہاں پر وقتہ کے معنی میں ہے. تو جب وقتہ کے معنی میں ہے تو پتہ چلا کہ یہ ظرف ہے، ظرف پھر مفعول فی بنتا ہے. تو حال مضاف. اس کے بعد کونھا، تو یہ مضاف اس کو اس لیے بنائیں گے کہ 3 اسم اکٹھے آ گئے ہیں. حالہ بھی اسم ہے، پھر کونی یہ مصدر ہے یہ بھی اسم ہے، اور حاضمیر جو ہے یہ اسم ہے. تیسرا معرفہ ہو، یعنی آخر والا معرفہ ہو پہلے نکرہ ہو تو مضاف سارے بنتے ہیں. تو حالہ مضاف، اس کے بعد کونی مضاف الیہ، پھر مضاف. آگے جو ہا ضمیر ہے یہ اس کا مضاف الیہ بھی ہے، اور یہ پھر کیونکہ یہ کون مصدر ہے تو جس طرح مصدر کا فاعل یا مفعول آ جاتا ہے، تو اگر وہ فعل ناقص کا مصدر ہے تو اس کا پھر اسم اور خبر آئے گی. تو یہاں پر چونکہ یہ کون جو ہے یہ فعل ناقص کا مصدر ہے تو اس لیے یہ جو ہا ضمیر ہے یہ اس کا اسم ہے مضاف الیہ ہونے کے ساتھ ساتھ. اس کے بعد آگے ہے مشتملاتن. اب اس کو منصوب اس وجہ سے پڑھا کیونکہ یہ کون جو ہے جو کہ افعال ناقصہ میں سے ایک فعل کا مصدر ہے، تو اس پر بھی احکام وہی ہوں گے کہ اس کا اسم ہوگا اور اس کی ایک خبر ہوگی اور خبر جو ہے وہ منصوب ہوگی. تو چونکہ یہ کون کی خبر ہے تو اس وجہ سے اس کو ہم نے منصوب پڑھا. تو مشتملاتن یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے. اشتمل یشتمل اشتمال فہو مشتمل. تو اس سے پھر آگے مؤنث کا صیغہ مشتملاتن، تو یہ حالت نصبی مشتملاتن. تو یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہوگا تو اس کے اندر سے پھر ضمیر نکلے گی، یہ ضمیر اس کا فاعل، اور وہ ضمیر لوٹ جائے گی کون کے اسم کی طرف. اس کے بعد آگے ہے علی معنی ان. تو جار مجرور آ گیا. تو جار مجرور کا اگر متعلق لفظ میں موجود ہو
تو پھر اسے ظرف لغو کہتے ہیں، نہ تو ظرف مستقر کہتے ہیں۔ تو یہاں پر اس کا جو متعلق ہے وہ لفظ میں موجود ہے کہ مشتملتن یہ صلاحیت رکھتا ہے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے کہ جار مجرور کا تعلق اس سے کیا جا سکے۔ تو الا حرف جار ہے، ما انا پھر یہ اس کا مجرور ہے، تو مجرور جو ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے، حرف جار کا مجرور اسم ہوتا ہے، تو یہ اسم ہوا۔ پھر اس میں نکرہ ہے کہ معرفہ والے اس میں کوئی صورت نہیں پائی جا رہی، تو یہ اس میں نکرہ ہے۔ اس کے بعد آگے آگے ان، تو یہاں پر ان جو ہے یہ اس کا لفظ مراد ہے، یہاں پر یہ یعنی کہ وہ حرف والے معنی میں نہیں ہے، یہاں پر اس کا لفظ مراد ہے۔ بھی حرف کا جب لفظ مراد ہو تو اس وقت وہ اسم ہو جاتا ہے اور پھر اس میں معرفہ ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی یہ اس میں معرفہ ہوا، پہلا اس میں نکرہ، دوسرا معرفہ، تو مضاف مضاف الیہ بنیں گے۔ تو معنی مضاف ان جو ہے یہ مراد لفظ مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر الا جار کا مجرور ہے، جار مجرور مل کر اب یہ ظرف لغو ہو جائے گا مشتملتن کے۔ تو مشتملتن صیغہ صفت اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر ہوئی کون مصدر کی۔ تو کون مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور اپنی خبر سے مل کر، یا دوسرے لفظوں میں اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر یہ حالہ کا مضاف الیہ ہو گیا، حالہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر اب یہ مفعول فی ہو گیا تجزم فعل کے لیے۔ تو تجزم فعل اپنے فاعل مفعول به اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صفت ہوئی۔ اسماء موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ اب خبر ہوئی۔ انہ سابع مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ آگے جملہ ہے وتدخل علی الفعلین، سب سے پہلے واو آئی، تو اس واو کو ہم عاطفہ بھی بنا سکتے ہیں کہ پیچھے ایک جملہ ہو چکا ہے تو اس کے بعد والا جو جملہ ہے وہ اس کا اس پر عطف ہو جائے گا، تو اس لحاظ سے اس واو کو عاطفہ بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس واو کو ہم استنافیہ بنا سکتے ہیں کیونکہ ایک نیا جملہ شروع ہوا ہے، تو نئے جملہ کے شروع میں جو واو آتی ہے وہ واو استنافیہ ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صرف وہی ہوگی، مطلب ہے کہ اسے وہ بنا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہو سکتی ہے، تو وہ استنافیہ یا عاطفہ۔ اس کے بعد ہے تدخلو، تو تدخلو فعل ہے، صیغہ ہے مضارع کا، تو صیغہ ہے واحد مؤنث غائب، فعل مضارع مثبت معروف ثلاثی مجرد صحیح اسباب ناصرہ ینصرو۔ تو یہ بھی مضارع کا وہ صیغہ آیا کہ جس کا فاعل اندر بھی ہو سکتا ہے اور باہر بھی ہو سکتا ہے، تو یہاں پر تو اس کا فاعل اندر ہی ہوگا کیونکہ باہر کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد باہر تو ہے الا، حرف جار ہے، حرف جار تو فاعل نہیں بنتا، تو اب ہمیں دیکھنے سے پتہ چل گیا کہ اس کے اندر ضمیر ہم نکالیں گے اور وہ اس کا فاعل ہوگی، اور وہ ہے ضمیر اس میں اس کا فاعل ہے اور وہ لوٹ رہی ہے اسماء کی طرف۔ اس کے بعد الا حرف جار الفعلین مجرور جار مجرور ظرف لغو، تو فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ آگے جملہ ہے وَيَكُونُ الْفِعْلُ الْأَوَّلُ سَبَبًا لِلْفِعْلِ الثَّانِي، تو سب سے پہلے واو آئی، تو اسی طرح یہ واو عاطفہ یا پھر استنافیہ۔ اس کے بعد آگے ہے یکونو، تو یکونو یہ مضارع کا صیغہ تو ہے لیکن یہ فعل ناقصہ میں سے ایک فعل آیا ہے، تو اس لیے اس کو ہمیں اب اسم دینا پڑے گا اور ایک خبر دینی پڑے گی، تو اسم اس کا مرفوع ہوتا ہے اور خبر اس کی منصوب ہوتی ہے۔ تو اگر ہم باہر دیکھیں تو یہاں پر یہ جو الفعل الاول ہے اس کو تو ہم کچھ بھی اعراب دے سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو آگے چیز آ رہی ہے وہ ہے سبباً، تو اس کو اب ہم یہاں پر کوئی اور اعراب نہیں دے سکتے اس کے علاوہ، کیونکہ یہ خط کا قاعدہ ہوتا ہے کہ جب منصوب ہو تو اس کے ساتھ الف آتا ہے، تو یہاں پر اس کے ساتھ الف ہے، اس کے دیکھنے سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ منصوب ہے، تو اس سے یہ ایک بات ہمیں پتہ چل گئی کہ یکونو ویسے تو اس کا اسم اندر بھی ہو سکتا تھا باہر بھی ہو سکتا تھا، لیکن جب اس کی خبر یہ آگے جا کر آئی ہے اس سے پہلے بھی کوئی چیز باہر ہے تو اس سے پتہ چلا کہ یہ اس کا اسم ہوگا۔ تو یکونو فعل افعال ناقصہ، الفعل یہ اس کا اسم ہوگا، لیکن آگے الاول ہے تو دونوں معرفہ ہیں تو یہ موصوف صفت ہوں گے، پھر الفعل موصوف، الاول یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے اور اس کے اندر سے ہوا ضمیر اس کا فاعل راجع بس ہوئے موصوف، تو اس میں تفصیل آپ نے فاعل سے مل کر یہ صفت ہوئی، موصوف صفت مل کر یہ اب فعل ناقص کا اسم ہو گیا۔ اس کے بعد ہے سبباً، تو سبباً یہ نکرہ ہے کیونکہ اس پر تنوین آ گئی ہے اور کسی کا نام نہیں ہے، تو نکرہ کے بعد آگے جار مجرور آ جائیں تو وہ موصوف صفت بنتے ہیں، تو سبباً موصوف ہو گیا۔ اس کے بعد ہے لام جارہ اور الفعل الثانی، تو یہ دو اسم پھر اکٹھے آ گئے، دونوں معرفہ ہیں تو یہ موصوف صفت ہوں گے، تو الفعل موصوف، الثانی یہ اس کی صفت ہوگا، اور الفعل چونکہ مجرور ہے تو الثانی بھی مجرور ہے، لیکن اس کا اعراب چونکہ تقدیری ہے اس لیے اس پر وہ جو اعراب ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ یہ چونکہ اس میں منقوص ہے اور اس کی حالت جری جو ہوتی ہے وہ کسرہ تقدیرے کے ساتھ ہوتی ہے، تو اس لیے اس کا اعراب یہاں پر مقدر ہے، تو یہ اس کی صفت ہوگی۔ یہاں پر الثانی کے اندر سے بھی ضمیر وغیرہ نہیں نکالیں گے کیونکہ یہ ایک عدد کے طور پر ہے جس طرح ثانی، ثالث، رابع وغیرہ، تو یہ صفت موصوف صفت مل کر یہ لام جار کا مجرور جار مجرور مل کر یہ اب ظرف مستقر ہم کریں گے کیونکہ ہم نے اس کو سبباً کے لیے صفت بنانا ہے، تو ظرف مستقر متعلق ہو جائے گا یہ ثابتاً کے،
साबितन सिगा सिफत वाज़मिर फ़ाइल राजिब व मौसूफ सिगा सिफत अपने फ़ाइल व ज़र्फ़ मुस्कर से मिलकर शुबह जुमला इस्मिया होकर ये सिफत मौसूफ सिफत मिलकर अब ये फ़िल नाकिस की खबर, फ़िल नाकिस अपने इस्म और खबर से मिलकर जुमला फ़िलिया खबरिया। आगे जुमला है व युसम्मल अव्वलु शर्तन व सानी जज़ान। वाव नए जुमला शुरू में आई तो वाव इस्तिनाफी बना लें या फिर वाव को आतिफा बना लें। उसके बाद युसम्मा है तो ये सीगा मुज़ारे मजहूल का है, सम्मा युसम्मी तस्मीय वाव से, तो इस वाव के दो मफूल आते हैं। तो अगर मजहूल हो तो फिर एक मफूल नाइफल बन जाता है और दूसरा फिर मफूल भी रहता है। तो यहाँ पर भी ये सीगा तो वाज मुज़क्कर गायब का है, तो इसका यानी कि वो नाइफल अंदर भी हो सकता है बाहर भी हो सकता है। तो यहाँ पर इसका जो नाइफल है वो बाहर आ गया है, क्योंकि हमें आगे दो इसम नज़र आ रहे हैं। अल अव्वलु एक है और शर्तन एक है। एक जो है ना उसको हम मरफू पढ़ सकते हैं और दूसरे को सिर्फ और सिर्फ मनसूब भी पढ़ सकते हैं। तो इससे ये पता चला कि यहाँ पर जो इसका नाइफ है वो बाहर है। तो अल अव्वलु ये फिर हाल होगा, क्योंकि इसमें तफसीर का सीगा है, तो इसके अंदर से वज़मीर इसका फ़ाइल राजिब वस्वे मौसूफ मुक़द्दर, यहाँ पर पीछे मौसूफ मुक़द्दर है अल फ़िल, तो तकदीर बात हो जाएगी कि युसम्मल फ़िअलुल अव्वलु शर्तन वल फ़िअलु सानी जज़ाअन। तो फिर वो अल फ़िअलु जो मुक़द्दर है वो मौसूफ अपनी सिफत से मिलकर ये इसको हम नाइफल बनाएंगे। लेकिन आगे चूँकि इबारत चाह रही है कि दरमियान में एक वाव आ गई है और जुमला के दरमियान में जो वाव आती है वो वाव आतिफा होती है, तो इसलिए हो सकता है हमें इसे मातूफ़ ला बनाना पड़ जाए, लेकिन वो आगे देख कर फैसला होगा। तो इसके आगे शर्तन है, उसके बाद आगे वाव है। तो वाव से आगे दो कलमे हमें नज़र आ रहे हैं, एक है सानी और एक है जज़ा। सानी से पहले भी अल-फ़िल निकाल लें, पर अभी देखते हैं कि दो कलमे हैं तो दोनों मातूफ़ होंगे, तो फिर पीछे दो मातूफ़ ला भी देखने पड़ेंगे। तो असानी अगर हम इसको मातूफ़ बनाते हैं तो इस जैसा ही पीछे मातूफ़ ला क्या है कि माना की तरफ भी देखते हुए फिर उस लफ्ज़ की तरफ भी देखते हुए, तो वो पीछे अल अव्वल है, तो पता चला कि असानी का आतफ़ अल अव्वल पर होगा। तो यहाँ पर ये जो मौसूफ सिफत था इसको हम बना लेंगे फिर मातूफ़ ला वाव आतिफा, और असानी ये भी सिफत बनाए, इससे पहले जो है ना मौसूफ मुक़द्दर अल फ़िल, ये फिर मौसूफ सिफत मिलकर मातूफ़, तो मातूफ़ अपने मातूफ़ से मिलकर ये नाइफल हो जाएगा। उसके बाद शर्तन जो है इसको हम मातूफ़ ला बनाएंगे, क्योंकि आगे जो जज़ाअन है उस जैसा पीछे फिर एक ही बचा है शर्तन, तो ज़ाहिर बात है वही फिर मातूफ़ ला होगा। तो शर्तन मातूफ़ ला हो गया, वाव आतिफा और जज़ाअन ये मातूफ़, तो मातूफ़ ला अपने मातूफ़ से मिलकर ये मफ़ूल बिही हो गया। तो युसम्मा फ़िल अपने नाइफल और मफ़ूल बिही से मिलकर जुमला फ़िलिया खबरिया। अगर जुमला है फ़इन कानल फ़िलानी मुदारियैनी औ कानल अव्वलु मुदारियन दून सानी फल जज़्मु वाजिबुन फ़िल मुदारिई। तो सबसे पहले फ़ा आई है, तो पीछे एक मसला बयान हुआ, उसके बाद चूँकि ये फ़ा आई है तो ये फ़ा उसकी गोया कि उस मसला की मज़ीद तफसील के लिए आई है, तो ये फ़ा तफसीलिया होगी। उसके बाद आगे है इन, तो इन हरफ शर्त है, तो जब इन हरफ शर्त है तो पता चला कि इसके बाद कम अज़ कम दो जुमले होंगे कि एक जुमला शर्त बन जाएगा और दूसरा जुमला जज़ा बन जाएगा। तो अगर दो से ज़ायद हों तो फिर क्या होता है कि फिर वो अतफ डालकर उनको दो बना लेते हैं, यानी अगर तीन जुमले आ जाएं या चार आ जाएं तो फिर एक का दो का एक पर अतफ कर लेंगे, तीन है तो एक का एक पर अतफ करके उन दो को एक बना लेंगे और आखिरी जो है उसको जज़ा बना लेंगे। यहाँ पर भी ये सूरत है कि यहाँ पर कानल फ़िलानी मुदारियैनी ये एक है, उसके बाद कानल अव्वल मुदारियन दून सानी ये दूसरा है, और उसके बाद अल जज़्मु वाजिबुन फ़िल मुदारी ये तीसरा है। तो यहाँ पर हमें देखना है क्या अतफ किसका किस पर हो सकता है। तो काना को अगर हल करें, पहला जो जुमला है काना फ़िल अदफ़ाल नाकिसा, उसके बाद इसको एक इसम चाहिए और एक ख़बर चाहिए, तो अल फ़िलानी ये इसका इसम है क्योंकि ये हलते रफ़ी में है, ये तस्निया है तो तस्निया के हलते रफ़ी अलिफ के साथ आती है, तो ये हलते रफ़ी में है, इसको देखते ही पता चल गया कि ये इसम है, काना का इसम हो गया। उसके बाद है मुदारियैनी, तो ये अब काना की खबर होगी क्योंकि ये हलते रफ़ी में है मुदारिआनी, तो इसके हलते नस्ब भी होती है मुदारियैनी या मक़बल फ़तह के साथ, तो ये इसकी खबर होगी। तो काना अपने इसम और खबर से मिलकर जुमला फ़िलिया होकर अब इसको क्या बनाना है तो ये आगे देखते हैं। आगे आ गए औ हरफ़ अतफ़ है, तो जब ये हरफ़ अतफ़ है तो पता चला कि इसका माबाद जो है वो फिर मातूफ़ होगा, तो इसके पहले जो है वो मातूफ़ ला होगा, तो पहले फिर एक ही जुमला है तो उसी को हम फिर मातूफ़ ला बनाएंगे, क्योंकि इसके बाद भी जुमला आ गया तो जुमले का जुमले पर अतफ़ हो जाएगा, तो इसलिए ये पहला जुमला ये मातूफ़ ला हो गया और हरफ़ अतफ़ हो गया। और काना फ़िल अदफ़ाल नाकिसा, इसके बाद जो है फिर अल अव्वलु ये इसका इसम है, क्योंकि आगे जो है मुदारिअन इसको देखते ही पता चल गया कि ये मंसूब है, तो जब ये मंसूब है तो ये तो खबर होगी, तो पहले जो है वो फिर इसका इसम होगा, तो अल अव्वलु इसका इसम हो गया। उसके बाद मुदारिअन ये इसकी खबर होगी,
تو اس کے بعد آگے بھی ہے دون ثانی. تو دون ثانی دونا کیا ہے؟ تو دونا جو ہے یہ ظرف ہے، تو ظرف ہے تو ظاہر بات پھر مفعول فی بنے گا. تو دونا مضاف، الثانی یہ اس کا مضاف الیہ ہے، تو مضاف مضاف الیہ میں کہ یہ مفعول فی ہو گیا فعل ناقص کے لیے. تو کانا فعل ناقص اپنے اسم، اپنی خبر اور اپنے مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر اب یہ معطوف ہو جائے گا. تو معطوف لائے اپنے معطوف سے مل کر اب یہ شرط ہے تو اس کی آگے جزا ہوگی. تو آگے یہ جو جملہ ہے الجزم واجب، یہ اس کی جزا ہے. پھر تو جب جزا جملہ اسمیہ ہو تو اس کے شروع میں فا کا لانا واجب ہوتا ہے، اس لیے اس کے شروع میں فا آئی ہے اور یہ وجوبی طور پر آئی ہے. تو فا جزائیہ ہوگی. اس کے بعد الجزم واجب، تو الجزم معرفہ ہے، اس کے بعد نکرہ ہے تو مبتدا خبر ہوں گے. الجزم مبتدا واجب، یہ اس میں فاعل کا صیغہ، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل راجب اسوے مبتدا. اس کے بعد فی حرف جار المضارع مجرور جار مجرور ظرف الوقت. تو واجب اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف الوقت سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر ہوئی. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یہ اب جزا ہوئی. تو شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ. آگے جملہ ہے وَهِيَ تِسْعَةُ أَسْمَاءٍ من وما وَأَيٌّ وَمَتَى وَأَيْنَمَا وَأَنَّا وَمَهْمَا وَحَيْثُمَا وَإِذْمَا. سب سے پہلے واو آئی تو واو عاطفہ یا پھر استنافیہ. اس کے بعد ہیہ ضمیر ہے، تو مضمرات جو ہیں یہ معرفہ ہیں. تو معرفہ پہلے آیا، اس کے بعد آگے نکرہ آ گیا. تسعۃ اسماء یہ نکرہ ہے، تو پہلے معرفہ اس کے بعد نکرہ آ جائے تو وہ پھر مبتدا خبر بنتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ضمیر چونکہ مرفوع منفصل ہے اور ضمیر مرفوع منفصل اکثر طور پر مبتدا بنتی ہے، تو متعدد قواعد سے ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ اس نے مبتدا بننا ہے. تو ہی ضمیر جو ہے یہ مبتدا ہوگی اور یہ لوٹ رہی ہے اسماء کی طرف. اس کے بعد آگے ہے تسعۃ اسماء. تو تسعۃ اسماء جو یہ عدد آ گیا، تو 3 سے لے کر جو 10 تک عدد ہے، اگر اس کی تمییز اس کے بعد آئے تو وہ جمع ہوتی ہے اور مجرور ہوتی ہے اور وہ مضاف الیہ بنتی ہے. تو یہاں پر بھی اس کے بعد ہے تو پتہ چلا کہ تسعۃ مضاف اور اس کی مبا جو اسماء ہے یہ اس کا مضاف الیہ ہے اور یہ جمع بھی ہے اور مجرور بھی ہے. تو یہ مضاف الیہ ہو کر اور دوسرے لفظوں میں یہ ممیز تمییز بھی ہیں، کیونکہ جو عدد ہوتا ہے اس کی تمییز 3 طرح آ جاتی ہے. یا تو وہ تمییز اس کی مضاف الیہ کی شکل میں آتی ہے، یا اس کے موصوف کی شکل میں آتی ہے، یا پھر مبتدا کی شکل میں آتی ہے. یعنی تمییز مبتدا ہو اور عدد خبر ہو، اسی طرح تمییز موصوف ہو اور عدد جو ہے وہ اس کی صفت بنے، جس طرح الازمنۃ الثلاثہ میں ہے، اور اسی طرح مضاف الیہ کی شکل میں بھی ہوتا ہے، جس طرح یہاں پر ہے تسعۃ اسماء. تو یہ مبتدا اور یہ خبر جملہ اسمیہ خبریہ. یہاں تک بھی ہم اس کو اتنا جملہ رکھ سکتے ہیں، اور آگے بھی تعلق ہو سکتا ہے کہ قاعدہ بار بار دہرایا جا چکا کہ کسی بھی چیز کا 2 بار ذکر آئے، پہلے اجمالاً آئے پھر آگے اس کی تفصیل آ جائے. تو ان کے اندر کافی ترکیبیں ہو سکتی ہیں. تو یہاں پر اگر ہم مبدل میں بدل والی ترکیب کریں تو پھر یہ سارا جملہ ایک ہی بنے گا. تو اس کے مطابق پہلی ترکیب کر لیتے ہیں کہ تسعۃ اسماء ان کو ہم بنا لیتے ہیں مبدل منو. اس کے بعد آگے من، یہ مراد لفظ مرفوع تقدیراً معطوف علیہ و عاطفہ. ما مراد لفظ مرفوع تقدیراً یہ معطوف. اسی طرح آگے واو عاطفہ ایون معطوف، واو عاطفہ متا معطوف، واو عاطفہ اینما معطوف، واو عاطفہ انا معطوف. اس طرح مہما حیثما ازما یہ سارے معطوف ہیں. تو من معطوف ہے اپنے تمام معطوفات سے مل کر یہ بدل ہو گیا. تسعۃ اسماء مبدل منو اپنے بدل سے مل کر ہی مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. پھر بدل میں یہاں پر ایک اور ترکیب ہو سکتی ہے کہ جب مبدل منو جس چیز کو بنانا ہے ہم، یعنی جو پیچھے اجمالی چیز ہے وہ مضاف الیہ کی شکل میں ہے، تو پھر وہاں پر مبدل منو بنانے میں 2 احتمال ہوتے ہیں کہ یہاں تو اس کو مضاف الیہ کو اکٹھا بنا لیں یا پھر صرف مضاف الیہ کو بنا لیں. تو یہاں پر اسماء ان کو بھی ہم مبدل منو بنا سکتے ہیں. اس میں فرق یہ آئے گا کہ آگے جتنے اسماء ہیں ان کے لفظوں میں کوئی تبدیلی تو نہیں آئے گی، لیکن ان کا جو اعراب ہے یہاں پر یہ مرفوع تقدیراً ہے، تو اس وقت یہ پھر مجرور تقدیراً ہو جائیں گے، کیونکہ جو اعراب مبدل منہ کا ہوگا وہی اس کے بدل کا ہوگا. ترکیب باقی اسی طرح ہی ہوگی. یہ ایک ترکیب ہوگی. پھر اگر اس کو ہم نے الگ الگ رکھنا ہو کہ ہی تسعۃ اسماء تک ایک جملہ اور آگے الگ سے بنانا ہو، تو اس میں پھر آنی فعل نکال کر ان سب کو ہم مفعول بنا سکتے ہیں. یعنی معطوف علیہ اپنے تمام معطوفات سے مل کر اس کا مفعول بھی ہو جائے گا، اور آنی فعل متکلم کا صیغہ ہے تو آنا اس میں فاعل ہوگا. تو اس وقت یہ جتنے ہیں یہ پھر منصوب تقدیراً ہوں گے. پھر اسی طرح ان اسماء کو ہم خبر بنا سکتے ہیں اور ان سے پہلے مبتدا نکال سکتے ہیں کہ عدد نکال لیں کہ من سے پہلے نکل آئے گا احدھا، وہ مضاف الیہ مل کر مبتدا، اور یہ من جو ہے یہ مرفوع تقدیراً خبر، مبتدا جملہ اس میں خبری الگ. اسی طرح ما سے پہلے ثانیہا، پھر ایون سے پہلے ثالثھا، متا سے پہلے رابعھا، اور اینما سے پہلے خامسھا، انا سے پہلے سادسھا، مہما سے پہلے سابعھا، اور حیثما سے پہلے
सामिनुहा और इज़मा से पहले तासिउहा, ये निकाल कर इतने ज़्यादा जुमले भी बनाए जा सकते हैं। अब आज के सबक के अंदर जो मसला बयान हुआ उसको पढ़ते हैं। तो आज हमने 7वीं नौ को शुरू किया जो ऐसे अस्मा के बयान में है जो फिल मुज़ारे को जज़म देते हैं। पीछे जो नौ थी उसके अंदर ऐसे हरूफ का बयान था जो फिल मुज़ारे को जज़म देते थे। अब इस नौ को उस पर मुअख्खर क्यों किया? इस वजह से किया कि ये जो अस्मा हैं ये जज़म देते हैं, लेकिन ये इनके माना पर मुश्तमिल होने की वजह से, यानी जो इन शर्तिया है जो कि हर्फ है जिसका पिछली नौ में बयान हो चुका, उसके माना को मुतज़म्मिन होने की वजह से, या दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि उसके माना पर मुश्तमिल होने की वजह से ये जज़म देते हैं। तो गया कि वो जो है वो असल है और ये उसकी फ़रा है, या दूसरे लफ्ज़ों में कि इन अस्मा को इनके साथ तशबीह दी गई है। किस तरह कि जिस तरह इन दो जुमलों पर दाखिल होता है, एक जुमले का समझना दूसरे पर मौकूफ होता है, इसी तरह ये अस्मा भी दो जुमलों पर आते हैं और एक का समझना दूसरे पर मौकूफ होता है। हर बार नहीं ये अस्मा दो पर आते, लेकिन जब यानी कि इनके माना पर मुश्तमिल होंगे तो उस वक्त इनके पास दो ही जुमले होंगे और एक का समझना दूसरे पर मौकूफ होगा। तो इस तरह इनकी एक दूसरे के साथ मुशाबत बन गई। तो जब मुशाबत बनी तो मुशाबत जिसको तशबीह दी जाए वो फरा होता है और जिससे दी जाए वो असल होता है। तो इन हर्फ शर्त से दी गई तो पता चला कि वो असल है और ये अस्मा जो है ये फरा है, तो असल पहले होती है और फरा बाद में होती है। तो इस वजह से उस नौ को पहले रखा और इन अस्मा को बाद में लेकर आए। अब अगर बात की जाए कि ये अस्मा कितने हैं और कौन कौन से हैं, तो ये अस्मा 9 हैं, यानी जो फिल मुज़ारे को जज़म देते हैं हरफ इन के माना पर मुश्तमिल होने की वजह से, तो ये 9 हैं। और इनमें पहला है मन, फिर मा, अय्युन, मता, ऐनमा, अन्ना, महमा, हैसुमा और इज़मा। उसके बाद जब शुरू किया तो फरमाते हैं कि ये अस्मा फिल मुज़ारे को जज़म देते हैं, लेकिन फिर आगे मुसन्निफ साहब ने इन अस्मा के फिल मुज़ारे को जज़म देने की तफसील बयान की कि ये फिल मुज़ारे को जज़म देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हर वक्त ये फिल मुज़ारे को जज़म नहीं देंगे। उसी वक्त ही ये फिल मुज़ारे को जज़म देंगे जब ये इन हरफ शर्त के माना पर मुश्तमिल होंगे। तो इन हरफ शर्त का माना यही है कि इनके बाद दो जुमले आए और एक का समय दूसरे पर मौकूफ हो, तो उस वक्त गोया कि ये अस्मा जो हैं इनके माना पर हैं, तो उस वक्त ये सिर्फ फिल मुज़ारे को जज़म देंगे। अगर ऐसा ना हो कि ये अस्मा जो हैं ये इन हरफ शर्त के माना पर मुश्तमिल ना हो, तो उस वक्त ये फिल मुज़ारे को जज़म नहीं देंगे। यानी इनमें जिस तरह मन है, तो मन सिर्फ एक ही उसकी किस्म नहीं है कि वो सिर्फ जहाँ भी आएगा वो इन हरफ शर्त के माना पर मुश्तमिल ही होगा, बल्कि मन मौसूला भी होता है, मन इस्तिफामी भी होता है। तो इसलिए ये हाला वाली कैद लगाकर वो जो इन अस्मा की बाकी और भी अकसाम थी उनको निकाल दिया कि हर सूरत में ये फिल मुज़ारे को जज़म नहीं देते, बल्कि एक ही वक्त में ये फिल मुज़ारे को जज़म देंगे कि जिस वक्त ये इन हरफ शर्त के माना पर मुश्तमिल होंगे। फिर आगे फरमाया कि तदखुलु अलल फ़िलैन, कि ये अस्मा जो हैं ये दो फिलों पर दाखिल होते हैं। अब इससे एक बात समझ आती है सिर्फ इतना पढ़ने से कि दो फिल मतलब कि दो जुमले, और पहला जुमला भी जुमला फिलिया और दूसरा भी जुमला फिलिया जो कि शर्त और जज़ा होंगे। हालांकि पीछे तो हमने ये पढ़ा था कि जो जुमला जज़ा बनता है वो इसमें भी हो सकता है। जुमला जो शर्त बनता है उसके लिए तो लाजिम है कि वो जुमला फिलिया होना चाहिए, लेकिन जो जुमला जज़ा बनता है वो जुमला इसमें भी हो जाता है। तो इसका फिर यहाँ पर जवाब यही होगा कि यहाँ पर मुसन्निफ साहब ने इख्तिसार के लिए कह दिया यानी फ़िलैन, यानी दो फिलों पर। बाकी इससे हरगिज़ ये मतलब उनका भी नहीं है कि जो इन यानी अस्मा की जो जज़ा आएगी वो जुमला फिलिया ही होगी, बल्कि इन अस्मा की जज़ा भी जुमला इस्मिया हो सकती है। फिर आगे बयान फरमाया कि इनमें जो दो फेल होंगे तो उनमें जो पहला फेल है ये सबब होगा दूसरे फेल का। जिस तरह मन तद्रिब अद्रिब, तो इसमें देखें कि दो फेल हैं, मन तद्रिब अद्रिब, तो इसमें पहला फेल दूसरे का सबब है कि पहला फेल वाकई होगा तो दूसरा होगा कि जिसे तू मारेगा उसे मैं मारूंगा। अगर पहला फेल वाकई नहीं हुआ तो दूसरा भी नहीं होगा कि अगर वो नहीं मारेगा तो दूसरा भी नहीं मारेगा। तो इसलिए बयान कर दिया कि इनमें जो पहला फेल है वो सबब होता है दूसरे फेल का। तो फिर आगे उनका नाम भी बताया कि पहले को क्या कहते हैं, दूसरे को क्या कहते हैं। तो कहते हैं कि युसम्मल अव्वल शर्तन, जो पहला फेल होता है यानी कि वो फिर फेल है, ज़ाहिर बात है जुमला बनेगा, तो पहला जो जुमला होता है उसको शर्त कहते हैं और दूसरे को जज़ा कहते हैं। अब आगे इन अस्मा का अमल बताया कि ये फिल मुज़ारे को जज़म देते तो हैं, लेकिन
فعل مضارع کو ان کا جزم دینا واجب کب ہے اور جائز کب ہے اس کا بیان کیا کہ ان اسماء کا فعل مضارع کو جزم دینا واجب اس وقت ہے جب ان اسماء کے بعد دونوں فعل مضارع ہوں، یا پھر جو ان اسماء کے بعد دو فعل ہیں ان میں جو پہلا فعل ہے وہ فعل مضارع ہو، تو اب فعل مضارع کو جزم دینا یہ واجب ہے۔ اگر ایسا نہ ہو کہ ان اسماء کے بعد دو فعل ہیں اور ان میں جو پہلا فعل ہے وہ ماضی ہے اور دوسرا فعل مضارع ہے، تو اب اس دوسرے کو جزم دینا یہ واجب نہیں ہے بلکہ جائز ہے۔ اب مثالیں اس کی دیکھ لیتے ہیں، جس طرح پہلے بیان کیا کہ اگر ان اسماء کے بعد دونوں فعل مضارع ہیں تو دونوں کو جزم دینا واجب ہے، جس طرح من یکرمنی اکرمہ، کہ اب یہاں پر یہ من ان اسماء میں سے آیا، تو اب اس کے بعد دو جملے ہیں، دونوں فعل یا ہیں اور دونوں فعل مضارع ہیں، تو اب دونوں کو جزم دینا یہ واجب ہے۔ اس کے بعد ایک اور مثال دیکھتے ہیں، جس طرح متی تذهب ذهبت، کہ اب یہاں پر دو فعل ہیں، اس کے بعد متی بھی ان اسماء میں سے ہے، اب اس کے بعد دو فعل ہیں لیکن دونوں جو ہیں وہ مضارع نہیں ہے بلکہ پہلا مضارع ہے دوسرا ماضی ہے، تو اب چونکہ پہلا مضارع ہے تو اس لیے اس کو جزم دینا یہ واجب ہے۔ اگر پہلا فعل مضارع نہ ہو، صرف اور صرف دوسرا فعل مضارع ہو، پہلا ماضی ہو، تو اس صورت میں دوسرے جو فعل مضارع ہے اس کو جزم دینا واجب نہیں ہے، یعنی جائز ہے۔ اس کی مثال جیسے ازما کتبت اکتب، تو اب یہاں پر ازما یہ بھی ان اسماء میں سے ایک اسم آیا، اس کے بعد دو فعل ہیں، پہلا فعل ماضی ہے دوسرا فعل مضارع ہے، تو اب چونکہ یہ مضارع جو ہے دوسرا فعل ہے تو اس لیے اب اس کو جزم دینا واجب نہیں ہے بلکہ جائز ہے، تو اس کو اکتب بھی پڑھ سکتے ہیں اور اکتب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب آگے پھر ان اسماء میں سے ہر ایک اسم کی الگ الگ تفصیل کریں گے، تو اس کو انشاءاللہ آنے والے اسباق کے اندر پڑھیں گے۔ تو اب جو سبق پڑھا ہے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ تو پہلے جملے کا ترجمہ ہے کہ 7ویں نوع ایسے اسماء کے بیان میں ہے کہ جو اسماء فعل مضارع کو ان حرف شرط کے معنی پر مشتمل ہونے کے وقت جزم دیتے ہیں، اور یہ اسماء دو فعلوں پر داخل ہوتے ہیں، اور پہلا فعل سبب ہوتا ہے دوسرے فعل کا، اور فعل اول فعل ثانی کے لیے سبب ہوتا ہے۔ فعل اول کا نام شرط اور فعل ثانی کا نام جزا رکھا جاتا ہے۔ پس اگر دونوں فعل مضارع ہوں یا اول فعل مضارع ہو اور دوسرا نہ ہو تو مضارع میں جزم واجب ہے۔ اور یہ 9 اسماء یعنی من اور ما اور این اور متا اور اینما اور انا اور مہما اور حیثما اور ازما ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔